کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اپنے سر لیتے ہیں۔ خود اپنے گناہ تو ہیں ہی اپنے پلے میں، بھلا دوسروں کے گناہ اپنے پلے میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک انسان خود گناہ گار ہے، اگر انسان خود گناہ گار ہے، خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر انسان کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ انسان بدسلوکی نہیں کرتا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، لیکن وہ خود حالات میں پسا ہوا ہے، خود اپنے آپ پہ بڑے بڑے پریشانیاں ڈھیلتا ہے، تو ایسے انسان کی اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دل اگر چور ہو گیا ہے گناہوں سے تو اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ آ جانے سے، معافی طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن پر ان کا بوجھ لادا جائے گا اور پھر اوروں کا بوجھ بھی ان پر لادا جائے گا۔ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، پھر ان سے پوچھا جائے گا، بتاؤ یہ بدلہ ہے نا، قیامت کے روز پوچھا جائے گا، یہ ہے نا بدلہ جو تم دوسروں پر بہتان باندھتے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغل خوری کرتے ہیں، کسی پر بہتان بازیاں کرتے ہیں، اپنی بہو پر، اپنے ہمسایوں پر، اپنے محلے میں کسی پر جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، اس کا حسد کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو آج پرکھنا ہے کہ کیا ہم کہیں دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر تو نہیں لا دیتے؟ کہیں وہ لوگ ہم تو نہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بوجھ بھی ان پر لادا جائے گا اور دوسروں کا بوجھ بھی ان پر لادا جائے گا؟ کیا ہم میں یہ خامی تو نہیں؟ اگر کسی نے کوئی نیا لباس لیا ہے تو مجھے حسد ہونے لگا ہے، اگر میرے اندر حسد ہے تو پھر حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اگر کسی نے نیو گاڑی لے لی ہے، کہیں مجھے دیکھ کے حسد تو نہیں آ رہا؟ اگر کوئی شخص پہلے تندرست تھا، ترقی کر رہا تھا، پھر وہ بیمار ہو گیا، کہیں مجھے خوشی تو نہیں ہو رہی؟ اچھا ہوا وہ بیمار ہو گیا۔ کسی کی بیٹی اگر اجڑ گئی ہے، کہیں مجھے خوشی تو محسوس نہیں ہو رہی؟ اگر ایسا ہے، کسی کو دکھ ملنے سے مجھے سکھ ملتا ہو، کسی کو سکھ ملنے سے مجھے دکھ ملتا ہو، تو پھر ہم وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے گناہ تو سر پہ ہوں گے ہی، مگر دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر لے لیں گے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کا گناہ اپنے سر پہ نہیں لینے چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضور فلاں شخص آپ کی بدخویاں کر رہا ہے، آپ کی غیبت کر رہا ہے، وہ آپ کے عیب نکال رہا ہے۔ تو آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجوریں لیں اور ساتھ خوشبو عطر وہ شیشی لی اور ساتھ کوئی اور 2-3 چیزیں ملا کے اس کے گھر میں گفٹ بھیجا اس شخص کے پاس۔ جب وہاں گفٹ پہنچا تو اس نے پوچھا کہ یہ گفٹ کہاں سے آیا ہے، تو دینے والے نے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آیا ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میں تو اس کے عیب نکالتا تھا اور وہ مجھ پر اتنا مہربان، اتنے مہربان ہیں کہ وہ میرے پاس تحفے دے رہے ہیں۔ اس نے تحفہ قبول تو کیا مگر شرمندہ بڑا تھا۔ جو تحفہ دینے کے لیے آیا تھا وہ واپس گیا اور عرض کی حضرت امام جعفر صادق سے کہ حضور آپ یہ بتائیں
کہ آپ نے تحفہ کیوں دیا ہے؟ آپ کی تو اس نے غیبت کی ہے۔ تو امام صاحب مسکرائے اور فرمانے لگے، دیکھ یار، اگر اس نے میرے گناہ اپنے سر لے لیے ہیں، میرے اوپر اتنا بڑا اس نے احسان کیا ہے کہ میرے گناہوں کا بوجھ اس نے اپنے سر لیا ہے، مجھے کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سرخرو کرنا چاہتا ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پاک کر کے کھڑا کرنا چاہتا ہے، تو میرے گناہ وہ اپنے سر لے رہا ہے، مجھ پر اتنا احسان کر رہا ہے، تو کیا میں اتنا بھی اس پر احسان نہ کروں کہ اس کو تحفہ ہی دے دوں، اس کے پاس کوئی تحفہ ہی بھیجوں؟ جو لوگ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو مزید جہنم کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں یہ بھی اشارے ہیں کہ جو انسان اپنی بد اعمالیوں پر اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے نا، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 187 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ جہنم خرید رہے ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ہمیں اپنا ماحول درست کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ نے کوئی چیز دے دی ہے، ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ایک آگ ہوتی ہے جو انسان کو بیمار کرتی ہے، انسان کمزور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، اوپر سے انسان تندرست بھی ہو، اس کے چہرے کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ ہمیں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔